هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورۃ البقرہ آیت نمبر 126. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اے میرے رب اس جگہ کو ایک امن والا شہر بنا دے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے. مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو ان میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے. قال، اللہ تعالیٰ نے کہا، وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا. ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں اسے مجبور کر دوں گا آگ کے عذاب کی طرف. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی اس گھر کی بنیادیں. وَإِسْمَاعِيلُ، اور اسماعیل علیہ السلام بھی. وہ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، بلا شبہ تو ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب بنا ہمارے لیے فرما بردار لکا اپنے. ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی امۃ مسلمۃ لک، ایک ایسی امت جو تیری فرما بردار ہو. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں حج کے طریقے سکھا.
وتب علینا اور ہماری توبہ قبول فرما انک انت التواب الرحیم، بلا شبہ تو ہی سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کر دے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بلا شبہ تو ہی سب پر غالب، بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعاؤں کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العالمین سے ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی، اور یہ دعا اس سلسلے میں تھی کہ اللہ نے جب بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو اس بنجر زمین میں اور غیر آباد زمین میں، ایسی زمین جو بظاہر بنجر تھی، کبھی کسی نے اس کو آباد نہیں کیا تھا، اور جہاں کوئی رہنے والا نہیں تھا، اللہ رب العالمین کے حکم سے جب اپنے بیٹے کو یہاں پہ اس کی والدہ کے ساتھ بسایا، پھر اللہ رب العالمین سے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دے، جو بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ تو یہاں دو دعائیں ہیں، ایک دعا یہ کہ اس شہر کو باعث امن بنا دے، اور اللہ رب العالمین نے شہر کو واقعتاً امن کا گہوارہ بنا دیا، اور اس شہر میں امن کا نزول فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ حدود حرم میں کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کا خون بہا دے، کسی کو قتل کر دے، اور کسی درخت کو کاٹ دے، کسی شکار کو بھگا دے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا امن جو ہے وہ غیبی طور پر رکھا ہے کہ ساری دنیا سے لوگ آج بھی وہاں پہ جمع ہوتے ہیں، طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، الگ الگ مزاج ہوتے ہیں، جن کے رنگ بھی الگ ہوتے ہیں، زبانیں بھی الگ ہوتی ہیں، قوم، کنبے، قبیلے، شہر بھی الگ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ مزاج مختلف ہوتے ہیں۔ اس سب کے باوجود وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، لیکن لڑائیوں کی جو صورت ہے وہ شاید ساری دنیا سے سب سے کم مقدار میں ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو امن کا گہوارہ بنا دیا۔ اور وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی کہ اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا کر۔ جن لوگوں نے جا کر کے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ بے موسمی پھل بھی اللہ رب العالمین نے اس شہر میں رکھا ہے، جبکہ وہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ایسے کسان نہیں ہے جو کھیتی باڑی کرتے ہوں۔ اس سب کے باوجود اللہ نے رزق بھی رکھا ہے، اور رزق بھی وہ رکھا ہے جو ساری دنیا سے ممتاز ہے، یعنی ساری دنیا سے جو بہترین رزق ہے، ہر موسم میں اللہ رب العالمین وہ وہاں پہ عطا کرتا ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اللہ سے دعا یہ کی کہ یہ رزق ان کو دینا ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا ایک جواب بڑا خوبصورت دیا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ ایک دعا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کی تھی اور بات اللہ سے کی تھی کہ یہ جو امامت ہے نا، یہ میری اولاد میں بھی ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو ظالم ہوتا ہے نا، یہ امامت کا منصب اس کو نہیں ملتا، جو مومن ہوگا اس کو امامت کا منصب ملے گا۔ یہاں اللہ رب العالمین سے جب رزق کی بات کی، ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہ شرط لگا دی کہ جو اللہ آخرت کے دن پر ایمان رکھے گا صرف اس کو تم نے رزق دینا ہے۔ تو اللہ نے یہ دعا قبول نہیں کی، بلکہ کہا کہ میں کافروں کو بھی رزق دوں گا، اور پھر ان کو
بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف دھکیلوں گا اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ تو رزق میں اللہ رب العالمین مسلمان اور کافر اس کے درمیان تمیز نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العالمین کافر کو بھی رزق دیتا ہے، مومن کو بھی رزق دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ زیادہ پیسہ اور مال اور دولت جو ہے یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے، تو یہ بات بھی غلط ہے اس آیت مبارکہ کی روح سے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو بندہ کفر کرے گا نا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تھوڑا سا اس کو بھی فائدہ دوں گا، پھر اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف دھکیلوں گا اور وہ بہت بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور دعا کا تذکرہ کیا ابراہیم علیہ السلام کا، اور یہ اس موقع پر دعا کی تھی جب وہ کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اور اسماعیل بیٹا بھی ساتھ تھا، اور ابراہیم علیہ السلام خود بھی وہاں پہ موجود تھے۔ یہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی بنیاد رکھی، بنیاد نہیں رکھی تھی، بلکہ کعبہ پہلے سے موجود تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو پہلے سے رکھی ہوئی بنیادیں تھیں ان بنیادوں سے اس کعبۃ اللہ کو اٹھایا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے، امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح میں لکھا ہے کہ کعبہ کی جو کل 10 تعمیرات ہیں، 10 مرتبہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ سب سے پہلے اس کی تعمیر فرشتوں نے کی تھی اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ دوسرے نمبر پر کعبہ کی جو تعمیر تھی وہ آدم علیہ السلام نے کی تھی، اور تیسری مرتبہ جو اس کی تعمیر تھی وہ شیس علیہ السلام نے اس کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ اور یہ وہ موقع تھا کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر ایک عذاب آیا تھا، اور وہ عذاب پانی کی صورت میں تھا، جس سے بہت ساری زمین اور اس کے رہنے والے غرق ہو چکے تھے۔ تو تب یہ کعبۃ اللہ کی جو عمارت تھی وہ بھی گر چکی تھی۔ تو چوتھی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس گری ہوئی عمارت کو، جس کی اصل میں بنیادیں موجود تھیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان بنیادوں سے پھر اس کعبۃ اللہ کو اٹھایا تھا۔ اور پانچویں مرتبہ ایک قوم تھی عمالقہ، اس قوم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ پھر جرہم قبیلہ تھا، چھٹی مرتبہ اس نے اس کی تعمیر کی۔ اور ساتویں مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے ابن کلاب، انہوں نے اس کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی۔ اور پھر 8ویں مرتبہ اس کی تعمیر قریش کے زمانے میں ہوئی تھی، اور قریش مکہ نے جب پیسے اکٹھے کیے تھے اور وہ پیسے ناتمام تھے، حرام کی کمائی تو ان کے پاس تھی، البتہ وہ خالص مال ان کے پاس نہیں تھا، اور انہوں نے یہ اپنے اوپر لازم کر لیا تھا کہ ہم اس کعبہ کی تعمیر میں صرف ان پیسوں کا استعمال کریں گے جو مال حلال ہے، اور وہ اتنا زیادہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے پھر وہ جو حتیم کی جگہ جو ہے یہ باقی بچ چکی تھی، تو اتنی جگہ پر ہی کعبہ کو تعمیر فرمایا تھا۔ تو یہی وہ زمانہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا، اور اس زمانے میں بھی حتیم جو ہے، جو اصل میں کعبہ کا حصہ ہے، یہ حتیم والا حصہ باہر رہ چکا۔ تو 9ویں مرتبہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے اس کی تعمیر کعبہ کو گرایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سید عائشہ سے کہا تھا، اگر یہ تمہاری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی تو میں کعبہ کو گرا کر کے اس کی اصل بنیادوں پر، جو ابراہیم علیہ السلام نے جو بنیادیں جہاں سے اٹھایا تھا، میں ان بنیادوں پر اس کو اٹھاؤں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئی قوم کی وجہ سے کہیں فتنہ فساد پیدا نہ ہو جائے، تو آپ نے اس کعبہ کی عمارت کو نہیں گرایا۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے اپنے زمانے میں جا کر کے پھر کعبہ کو گرا دیا اور اس کو اصل بنیادوں پہ کھڑا کر دیا۔ اور یہ وہی بنیادیں تھیں جن بنیادوں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ لیکن بعد میں جا کر کے حجاج کے زمانے میں اس کی ایک 10ویں تعمیر ہوئی، اور حجاج نے پھر اس کو اسی بنیادوں پر کھڑا کیا جن بنیادوں پہ قریش مکہ نے اس کو اٹھایا تھا، اور جو حتیم کی جگہ تھی پھر اس کو باہر کر دیا۔
اور یہ آج تک اس کی جو تعمیر موجود ہے یہ حجاج کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے اور یہ آج تک موجود ہے۔ البتہ اس کی تزئین ہوتی رہتی ہے، اس کے غلاف کو تبدیل کیا جاتا ہے اور اس کی تزئین کی جاتی ہے، البتہ جو اس کی عمارت ہے یہ اسی زمانے کی موجود ہے جب حجاج نے اس کی 10ویں تعمیر فرمائی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت اس کعبہ کی بنیادوں کو، کعبہ کی دیواروں کو گرایا جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ ایک حبشی آدمی ہوگا جس کی پتلی پتلی پنڈلیاں ہوں گی، وہ کعبۃ اللہ کے اوپر حملہ کرے گا اور پھر اس کعبہ کو گرا دے گا، اور مسلمانوں کا جو مرکز ہوگا، جو اہل ایمان کا مرکز ہوگا، وہ ملک شام ہوگا۔ یعنی لوگ ملک شام کی طرف زیادہ رغبت رکھنے والے ہوں گے، کیونکہ وہاں پہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو آخری بلکہ جناب عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، اور وہیں پر وہ مہدی علیہ السلام کی جو آمد ہے وہ ہوگی، تو لوگوں کی جو زیادہ رغبت ہے وہ ملک شام کی طرف ہوگی۔ تو یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، اور اتنا بڑا کام کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اے ہمارے رب تقبل منا، ہم سے اس عبادت کو قبول کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہم اچھا کام کریں، نیک کام کریں، اس میں اللہ رب العالمین سے قبولیت کی دعا کرنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے مزید دعا کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب مسلمان فرما بردار بنا، ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت کو اپنا فرما بردار رکھنا، اور ہمیں حج کے مناسک عطا کر، وتب علینا، ہماری توبہ قبول کر۔ ہم نے اس کعبہ کو بنا دیا، اب اس کعبہ میں ارد گرد چکر کیسے لگانے ہیں، حج کیسے کرنا ہے، وہ اس کے طریقے طور طریقے کیا ہیں وہ ہمیں سکھا دے، ہماری توبہ بھی قبول کر، انک انت التواب الرحیم، بہت زیادہ تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے کام یا بڑے سے بڑے کام کے بعد بھی اللہ رب العالمین سے توبہ ہی کرنی چاہیے، کیونکہ توبہ بسا اوقات کسی بھی عمل کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ جب تک انسان توبہ نہیں کرتا اس کے گناہ ہوتے ہیں، اور جو گناہ ہوتے ہیں وہ بسا اوقات نیکیوں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو ہم نہیں کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام کوئی گناہ گار تھے، بلکہ یہ مزید اللہ رب العالمین سے توبہ کی قبولیت کی درخواست کرنا اور اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرنا، یہ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العالمین سے استغفار کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کے گناہ سارے معاف کر دیے گئے تھے۔ تو یہ امت کے لیے ایک سبق ہوتا ہے کہ اگر نبی جو ہے وہ معصوم ہو کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے، تو ہم گناہ گاروں کو اس سے بڑھ کر کے اللہ رب العالمین سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے ایک دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج، اور اس رسول سے مراد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی آل میں سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور اس کعبہ کی تعمیر میں اسحاق نہیں تھے بلکہ اسماعیل علیہ السلام تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی واحد شخص ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے نبی بنایا تھا۔ تو یہ جو رسول سے مراد ہے، بعض لوگوں نے کسی اور رسول کو مراد لیا، تو اس سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، اور دعا کی کہ اللہ ان میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو تیری آیات کو پڑھے اور لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ کتاب و حکمت جو ہے نا، وہ یہ کتاب ہے، اور حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو کتاب و حکمت سے مراد کیا ہوا؟ قرآن اور سنت کی ان کو تعلیم دے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے۔ تزکیہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے صاف کرنا، گناہوں سے پاک کرنا۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بلا شبہ تو ہی بہت زیادہ زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔